اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 259 سے لے کر آیت نمبر 260 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب۔ یہ جو با ہے یہ اصل میں ربی تھا، ربی، ٹھیک ہے، ایک با کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ربی، اے میرے رب، آرینی، مجھے دکھا، کیفا، کیسے، تحیی، آپ زندہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو ویسے ترجمہ ہوتا ہے لیکن ہم اللہ کو ادب کے لیے آپ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ تو بھی کر سکتے ہیں، الموتى، مردوں کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، اولم، کیا نہیں ہے، تؤمن، آپ کا ایمان، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے، کیا آپ کو یقین نہیں ہے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، ہاں، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی، میرا دل، اور تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قال، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فخذ، پس آپ پکڑیے، آپ لے لیجئے، اربعۃ، 4، من الطیر، پرندے، فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے پکڑ لیجئے، فسرہن الیک، فسرہن الیک، پھر آپ ان کو ذبح کر دیجئے، فسرہن مطلب ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، ثم جعل، پھر انہیں کر دیجئے، ڈال دیجئے، علی کل جبل، پہاڑ پر، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ٹکڑا ٹکڑا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے لے لیں، پھر ان کو ذبح کر لیں، پھر ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، ثم ادعہن، پھر انہیں بلائیے، پکاریے، یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑ کر آ جائیں گے۔ وعلم، اور جان لیجئے، یہ جان لیں، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، عزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے میرے رب، آپ مجھے یہ دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین ہے، لیکن میں پھر بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبر جو ہے وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ جو انسان کسی کو خبر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ الحدیث، مسند احمد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 271۔ ابن جریج بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے جس کا گوشت نوچ نوچ کر درندے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ جب وہ درندے چلے گئے اور پرندے اڑ گئے اور اس مردہ گدھے کی صرف ہڈیاں بچ گئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے یقین ہے کہ تو اس گدھے کو ان درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع کرے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن خبر یہ معائنہ کی طرح نہیں ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے دل کو اطمینان اور سکون اور قلب میرا مطمئن ہو جائے۔ قرآن مجید میں جن 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بیان فرمایا ہے، ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ 4 پرندے مرغ، مور، کوا اور کبوتر تھے۔ جامع البیان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 35۔ محترم سامعین، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کبوتر کی جگہ گدھا جو تھا وہ گدھ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ نفس انسانی کو حیات ابدیہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنی شہوات اور حسن و زیبائش کو ذبح کر دے، جو مور کی صفت ہے، اور دوسروں پر حملہ کر کے جذبہ کو فنا کر دے، اور جو مرغ کی صفت ہے اور نفس کی خساست اور گھٹیا پن کو دور کر دے، اور جو کوے کی صفت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو جلدی پورا کرنے کی عادت کو دور کر دے، چھوڑ دے، اور جو کبوتر کی صفت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان پرندوں کو ذبح کر دیں، ان کے پر نوچ ڈالیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو خلط ملط کر دیں، پھر ان منتشر اجزاء کو مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیں، پھر ان کو بلائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ سارے اجزاء جو ہے وہ جڑ گئے اور آپس میں مل گئے،
اور آخر میں ان کا سر بھی جڑ گیا۔ اس میں یہ اشارہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اگر حیات ابدیہ چاہتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، تو اپنے بدن کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ اپنے بدن کی طاقت کو، وہ اپنے نفس کی خواہش کو مار دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ کے حکام سے روگردانی اور سرکشی کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر جب وہ اپنے بدن کو احکام شریعہ پر عمل کرنے کے لیے بلائے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو دائمی حیات حاصل ہو جائے گی۔ انوار التنزیل صفحہ نمبر 60 مطبوعہ دار۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کروایا۔ اس سے پچھلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرانے اور ان کے تعجب کو زائل کرنے کا ذکر کیا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان 4 پرندوں کا دلچسپ اور خوبصورت واقعہ ہم نے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں اپنے اسی چینل پر بنایا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ترجمہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ایک مرتبہ آپ کو لفظی ترجمہ سنا دیتا ہوں اور بامحاورہ پھر آپ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لیں اور ان کو خود سے مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اور اگر کسی انسان کو زندگی دینا چاہتا ہے تو وہ زندگی بھی دے دیتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں جو ہے وہ اللہ نے سلا دیا اور پھر ان کو زندہ بھی کیا۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں 100 سال تک سلا دیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ازواج مطہرات، صحابہ، صحابیات، تبع تابعین اور تمام سلاسل کے صوفیہ کرام، خصوص بالخصوص غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کلام مجید کے ثواب کو اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ آخر میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں آپ کو، اس ترجمہ کلاس کو شروع کرنے کا مطلب اور مقصد یہی تھا۔ میری والدہ صاحب نے کہا تھا کہ ترجمہ کلاس یا قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیجیے کرنا، تو میرا ویسے پہلے بھی دل تھا، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے یا ٹائم کی وجہ سے کچھ ایسی حالات نہیں ساتھ دے رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساتھ دیا تو ہم نے ترجمہ کلاس باقاعدہ شروع بھی کر دیا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 1 مہینے میں 2 پارے بھی مکمل کر دیے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میں اپنے والد صاحب کی بھی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم فرما، انہیں صحت و تندرستی اور سلامتی و عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کے نیکیوں میں ان کا ہاتھ بڑھا اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما، اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی پیروی کرنے کی، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی والدہ کی دعائے صالح ثواب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔